اندھیرے کمرے میں جب بجلی مکمل طور پر چلی گئی تو چند لمحوں کے لیے صرف بارش کی آواز اور زویا کی تیز ہوتی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ابھی بھی ایان کے بہت قریب کھڑی تھی اور اس نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر کمرے میں مکمل تاریکی ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایان نے آہستہ سے اس کا بازو پکڑا، اسے گرنے سے بچایا اور بہت پرسکون آواز میں کہا، احتیاط کرو، فرش پر سامان رکھا ہے۔ زویا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑایا، مگر اس کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ خوف بارش کا ہے، اندھیرے کا ہے، یا اس اجنبی شخص کا۔ کچھ دیر بعد ایان نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی تو ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ زویا نے پہلی بار پورے کمرے کو دیکھا، جہاں واقعی ایک ہی بیڈ تھا اور ایک پرانا سا صوفہ تھا۔ باہر ہوٹل کی دیواروں سے بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ کر رہی تھیں، جیسے کوئی پرانا راز دستک دے رہا ہو۔ زویا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ واقعی صوفے پر سو جائیں گے نا؟ ایان نے بغیر پلک جھپکائے جواب دیا، ہاں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سچائی تھی، مگر ساتھ ہی ایک ایسی خاموشی بھی جو سوال پیدا کرتی تھی۔ زویا آہستہ آہستہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، مگر اس کی نظر بار بار ایان پر جا رہی تھی، جو کھڑکی کے پاس کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بارش کو نہیں، کسی یاد کو دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد زویا نے ہمت کر کے پوچھا، آپ اس وقت اس سنسان سڑک پر کیوں تھے؟ ایان چند لمحے خاموش رہا، جیسے جواب دینا آسان نہ ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس جملے نے کمرے کے ماحول کو اور بھی بھاری کر دیا۔ زویا نے دوبارہ سوال نہیں کیا، مگر اس کے ذہن میں ہزاروں خیال آنے لگے۔ اسی دوران اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی، جس سے زویا ایک دم کھڑی ہو گئی اور ایان فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر سے ہوٹل کا ملازم تھا، جو گھبراہٹ میں کہہ رہا تھا کہ طوفان کی وجہ سے بجلی کی لائن خراب ہو گئی ہے اور شاید رات بھر بجلی واپس نہ آئے۔ یہ سن کر زویا مزید پریشان ہو گئی، مگر ایان نے صرف سر ہلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں واپس آ کر اس نے ٹارچ ٹیبل پر رکھ دی اور صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ زویا نے بیڈ پر لیٹنے کی کوشش کی، مگر ہر بار اسے یوں لگتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، یا جیسے اس رات میں کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ آدھی رات کے قریب اچانک کمرے کے باہر سے قدموں کی آوازیں آنے لگیں، جو آہستہ آہستہ ان کے دروازے کے قریب آ رہی تھیں۔ زویا نے
ڈر کے مارے کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا اور دھیمی آواز میں ایان کو پکارا، مگر ایان پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے بہت آہستگی سے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ قدموں کی آواز ہی نہیں بلکہ مزید قریب آتی گئی۔ پھر اچانک دروازے کے ہینڈل پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس لمحے ایان نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر گہری سانس لی اور دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، کون ہے باہر؟ سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک خاموشی تھی جو عام خاموشی نہیں تھی بلکہ خطرے جیسی خاموش تھی۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ صرف طوفان میں نہیں پھنسی بلکہ کسی اور بڑی کہانی کے بیچ میں آ گئی ہے۔ ایان نے پیچھے مڑ کر زویا کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز دکھائی دیا جو وہ چھپا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، دروازے سے دور رہنا، اور اسی لمحے دروازے پر ایک زوردار دھمک ہوئی، جیسے کوئی اسے توڑنا چاہتا ہو۔